علماء کرام و شعراء اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم خوشا، سروارہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ عز و جل کے ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہیں اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم، والی کون و مکان، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، بشارت عیسیٰ و موسیٰ، معصوم آمنہ، صاحب علم نشرہ، یعنی ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اگر آپ حضرات اپنی دعاؤں سے نواز میں تھوڑی توجہ کر دیں تو چند منٹ شاید بول سکوں۔ شاعر کہتا ہے کہ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے۔ زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے۔ اور استاذ زمن برادر اعلیٰ حضرت علامہ حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، نہ کیوں اللہ نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو پیار سے دیکھے، جو ملتے ہیں اپنی آنکھیں تمہارے آستانے سے، جو ملتے ہیں اپنی آنکھیں تمہارے آستانے سے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور شاعر مشرق قلندر لاہوری مفکر قوم و ملت حضرت ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں،
اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی باوقار، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس سے پہلے تمہید کے طور پر چند باتیں آپ سنیں گے تو آیت کریمہ کے مطلب اور اس کے تفاسیر و مطالب کو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبروں کو کسی نہ کسی لقب سے نوازا۔ ذرا سا غور سے سنیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آج ہم جن صاحب عرس کے تقریب میں آئے ہوئے ہیں، ان صاحب عرس منتقیوں کی دوستی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، یہ بھی آپ سمجھ سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبروں کو کسی نہ کسی لقب سے نوازا ہے، اور آج دنیا کا یہ دستور بھی ہے کہ وہ ہر محبوب اپنے محب کو پیار بھرے الفاظ سے، پیار بھرے القاب سے نوازتا ہے۔ مثال آپ ہی پہ لے لیجئے، جناب شاعر اہل سنت، شاعر خوشفکر، محب گرامی شکیل نانپوری صاحب ہمارے حافظ افتخار صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں، لقب سے انہیں نوازا ضیاء حسن پوری۔ یہ ان کی محبت تھی کہ انہوں نے ان کو ضیاء حسن پوری کے لقب سے ملقب کر کے پکارا۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ زمزم صاحب سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، آپ بھی انہیں اپنے شاگردوں کے لسٹ میں شامل کریں، کیونکہ وہ اسٹیج کے نعت خواں ہیں، اگر وہ شاعری خود کرنے لگیں گے تو چار چاند لگ جائیں گے۔ تو ہر محبوب اپنے محب کو پیار بھرے الفاظ سے نوازتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی طرح سے اپنے محبوب پیغمبروں کو، جیسے آپ مثال لے لیجئے، حضرت آدم آپ کا لقب ہے صفی اللہ، حضرت عیسیٰ اللہ نے آپ کو ایک لقب دیا روح اللہ، حضرت نوح اللہ نے آپ کو ایک لقب دیا نجی اللہ، اسی طرح سے حضرت ابراہیم ہے، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو خلیل کے لقب سے ملقب کیا۔ کیا مطلب؟ کہ خلیل کے معنی ہوتے ہیں گہرا دوست۔ کیا ہوتے ہیں؟ صرف دوست نہیں بلکہ گہرا دوست۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل اس طرح سے بنایا، اس طرح سے بنایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں میں حضرت ابراہیم کا چرچا کرتا تھا، فرشتوں میں حضرت ابراہیم کے تذکرے کرتا تھا۔ ایک فرشتے نے سوال کر لیا، پروردگار اپنے خلیل اپنے ابراہیم کا کتنا چرچا کرتا ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے تیرے بندے حضرت ابراہیم کا حساب امتحان لے لوں، ذرا سا پرکھ لوں، جانچ لوں کہ تیری دوستی میں وہ کتنے پکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو اجازت دے دی۔ وہ فرشتہ ایک انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دولت قدے پر آئے، اس سرزمین پر آئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم یا تو جنگل میں تھے یا اپنے گھر میں تھے، اور اس وقت حضرت ابراہیم کے پاس بے شمار دولت تھی، بکریوں کا ایک ریوڑ تھا۔ وہ فرشتہ ایک انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے خلت کا امتحان لینے کے لیے، حضرت ابراہیم کی دوستی کا امتحان لینے کے لیے حضرت ابراہیم کے دولت قدے پر اترتے ہیں، اور اپنی مد بھری آواز، دل نشی آواز میں، کیونکہ وہ فرشتہ تھا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اتنا اختیار دیا ہے، وہ جب چاہے جیسی چاہے وہ صورت اختیار کر سکتا ہے، وہ اپنی آواز کو جتنی مٹھاس پیدا کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اپنی سریلی آواز اور مد بھری آواز میں اس فرشتے نے حضرت ابراہیم کے سامنے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی، اللہ رب العزت کا نام لیا۔ جیسے ہی وہ مد بھری آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سماعت کو پہنچی، کان میں پہنچی، آپ فوراً گھر سے باہر نکلتے ہیں، ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں کہ کون ہے جس نے اس نے میٹھی آواز میں، خوبصورت آواز میں میرے رب، میرے محبوب رب کا نام لیا ہے۔ اس فرشتے نے کہا وہ میں ہوں جس نے تیرے محبوب رب کا نام لیا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ تمہاری آواز میں بلا کی درد ہے، سوز ہے، ایسی آواز جیسے تمہاری آواز میرے کان میں پہنچی، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کانوں میں کسی نے رس گھول دیا ہو،
ایک بار اور جو میرے رب میرے محبوب رب کا تم نام لے کر کے دکھاؤ، میرے نام محبوب رب کا نام لے کر کے سناؤ۔ اس فرشتے نے کہا کہ پہلی بار جو میں نے آپ کے محبوب رب کا نام لیا تھا اپنی مرضی سے لیا تھا، اب آپ فرمائش کر رہے ہیں تو بتائیے آپ کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ آپ کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہو بکریوں کا ریوڑ، یہ بکریوں کا جو ریوڑ ہے اس میں سے آدھی بکریاں تمہاری ہو جائے گی صرف ایک بار میرے محبوب رب کا نام لے۔ اس فرشتے نے ایک بار محبوب رب کا نام لے لیا اور آدھی بکریاں حضرت ابراہیم کی ہکا کر کے لے جانے لگے، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم دوڑے اور اس انسان جو کہ فرشتے انسان کی شکل میں آیا تھا انہیں روکا، اور روک کر کے آپ نے فرمایا کہ اے شخص تم نے میرے محبوب رب کا نام لیا ہے اور اس رب کے اسم جلالت سے میرے سینے میں جو آگ لگی ہے وہ آگ ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے، ایک بار اور تم میرے محبوب رب کا نام لے لے تاکہ میری آگ میں جو میرے سینے میں جو تڑپ پیدا ہوئی ہے وہ تڑپ کم ہو جائے، وہ آگ سرد پڑ جائے، وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اس فرشتے نے کہا اب کیا دیں گے؟ آدھی بکریاں تو دے چکے، اب کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں یہ جو بکریاں ہیں یہ آدھی جو بچی ہوئی ہے یہ سب تمہاری ہو جائے گی، یہ بکریوں کے پورے ریوڑ کا تم مالک ہو جاؤ گے۔ اس فرشتے نے پھر ایک بار اللہ رب العزت کا نام لیا، کہا اللہ، اور ساری بکریاں ہکا کر کے لے جانے لگے، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم کے وہ عشق کی جو آگ تھی جو تڑپ تھی وہ سرد نہ ہوئی، دوڑے دوڑے گئے، راستہ روک لیا، کہا کہ جو عشق محبت کی جو آگ تم نے میرے سینے میں لگا دی ہے وہ آگ ابھی سرد نہیں ہوئی ہے، وہ آگ ابھی بجھی نہیں ہے، ایک مرتبہ اور میرے محبوب رب کا نام لے۔ تو اس فرشتے نے کہا اب کیا دیں گے؟ بکریاں تو آپ ساری دے چکے ہیں، اب کیا دیں گے؟ سنیں حضرت ابراہیم کا جواب سنیے آپ، خلیل اللہ رب العزت نے کیوں بنایا ہے وہ سنیے آپ۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ ساری بکریاں تو تمہاری ہو گئی، لیکن اس بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے اس کے چرانے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت ہے، تم مجھے اپنا چرواہا بنا کر کے رکھنا، میں تمہاری بکریوں کا دیکھ بھال کروں گا، میں تمہاری بکریوں کو چراؤں گا اور تم میرے محبوب رب کا نام لے لے کر کے مجھے سناتے رہنا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم۔ اب جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی وہ سنے، اللہ رب العزت فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ خلیل یہ واحد ہے اور الاخلاء یہ جمع ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جتنے اس دنیا میں تمہارے گہرے دوست ہیں، صرف دوست نہیں بلکہ جتنے گہرے دوست ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ سارے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ کیا ہے اس آیت مبارکہ کا مطلب؟ کہ اس روئے زمین پر تمہارے جتنے گہرے دوست ہیں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ سارے گہرے دوست بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رب نے فرمایا کہ جتنے تمہارے گہرے دوست ہیں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ سارے گہرے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ وہ دن کون سا دن ہے؟ وہ دن قیامت کا دن ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو وہ جو دنیا میں ایک ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھایا کرتے تھے وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ وہ دشمنی کیسے نبھائیں گے؟ کہ کل قیامت کے دن جب آپ کا نام اعمال تولا جائے گا اور ایک نیکی کم پڑ جائے گی اور فرشتے یہ کہیں گے کہ فرشتے کہیں گے شخص ایک نیکی تمہاری کم پڑ گئی ہے، اگر ایک نیکی لے آؤ تو تمہارا بیڑا پار۔ وہ شخص نکلے گا قیامت کے دن اپنے ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، اپنے بہن کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، گویا کہ وہ دوست، وہ گہرے دوست جو یہ کہتے تھے دوست تمہارے لیے میری جان بھی قربان ہے، تمہاری جان پر میری جان بھی فدا ہے، ایک نیکی کی سوال کریں گے وہ ایک نیکی انہیں نہیں دیں گے۔
وہ منہ پھیر لیں گے وہاں قیامت کے دن. اور ایک نیکی یہ دشمنی اس طرح سے نبھائیں گے کہ ایک نیکی تو دیں گے نہیں، بلکہ اس فراق میں رہیں گے کہ کیسے اس کی نیکی کو میں حاصل کر لوں اور آج خدا کے جبار اور قہار سے بچ کر کے جہنم سے جنت کا حقدار بن جاؤں. لیکن اللہ رب العزت نے اسی آیت کے ٹکڑے میں فرمایا الا المتقین. لیکن کچھ لوگوں کی دوستی اس دنیا میں ایسی ہے، اگر تم نے کر لیا اس سے دوستی تو یہ کل قیامت کے دن بھی یہ کام آئے. وہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے استثناء فرمائی الا المتقین. وہ لوگ متقی ہیں، وہ لوگ پرہیزگار ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندہ ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں. اگر تم نے اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے متقی پرہیزگار بندوں سے اس دنیا میں دوستی کر لی، اس سے تعلق بنا لیا، تو کل قیامت کے دن میں یہ دوستی کام آئے گی، یہ نسبت کام آئے گی. آج ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، فیروز بختی ہے کہ آج ہم ایک صاحب متقی و پرہیزگار ولی کے عرس میں یہاں پہ آئے ہیں. اس نیت سے آپ بیٹھئے کہ یہ نسبت اس دنیا میں بھی ہمارے لیے کام آئے گی اور کل قیامت میں بھی ہمارے لیے کام آئے گی. لوگ مرید کیوں ہوتے ہیں؟ نیت لوگ مرید اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اس برگزیدہ بندے کے سہارے، اس اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے ہم خدا تک پہنچ جائیں. اللہ رب العزت نے اولیاء کرام اور علماء کرام کو کیوں مبعوث فرمایا، کیوں پیدا فرمایا؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے رہنمائی اور انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے ایک نہیں بلکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو پیدا فرمایا، اور سب سے اخیر میں اپنے محبوب نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیج کر کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو چلانے کے لیے، اس دین محمدی کی حفاظت کے لیے، اللہ رب العزت کے توحید کے چرچے اور پیغام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو مایوس نہیں کیا، اپنے بندوں کو مایوس نہیں کیا، اور اپنے بندوں سے کہا ہے میرے بندے یہ حق ہے کہ میں نے اپنے محبوب پر، اپنے حبیب پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے. اب میرے حبیب کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، کوئی رسول نہیں آئیں گے، کوئی کتاب نہیں آئے گی، لیکن میرے حبیب کی رسالت کو چلانے کے لیے، میرے حبیب کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے، قرآن کی روشنی کو عام کرنے کے لیے اب تمہاری جماعت میں، میرے بندوں میں کچھ اللہ کے ولی ہوں گے، کچھ علماء ہوں گے. ولیوں کا کام یہ ہوگا کہ وہ شریعت محمدی کو آگے بڑھائے، اور علماء کرام کا کام یہ ہوگا کہ وہ شریعت محمدی کی حفاظت کرے. اللہ رب العزت نے علماء کرام اور اولیاء کرام کو جو مبعوث فرمایا ہے، ایک واقعہ سنیا. دیکھیے خطیب الہند خلیفہ حضور گلزار ملت، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، آمد خلیفہ حضور گلزار ملت حضرت علامہ غلام مقتدی رضوی القادری. ماشاءاللہ دیکھیے خطیب الملک، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور گلزار ملت. جی دعائیں. حضرت علامہ غلام مقتدی رضوی القادری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی منبر شریف پہ جلوہ افروز ہو گئے ہیں. بس ایک واقعہ سنے کہ اللہ رب العزت نے اولیاء کرام اور علماء کرام کو اس امت میں کیوں پیدا فرمایا ہے. ایک واقعہ سنیے. جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، انگریز جب اس ہندوستان پر قابض تھے، اسی طرح سے ہندوستان کے دیگر ضلعوں میں اور دیگر راجیہ میں جہاں انگریزوں کی حکومت تھی، وہی کشمیر کی سرزمین پر بھی انگریز قابض ہو چکے تھے، انگریزوں کی حکومت تھی. جب انگریزوں کی حکومت تھی تو عیسائیوں
نے عیسائی پادریوں نے مسلمانوں کے دل سے عشق رسول ختم کرنے کے لیے اس مسلمانوں کو ایمان کے راستے سے بھٹکانے کی کوششیں شروع کر دی اور لوگوں کے ایمان کو چھیننے لگا. مسلمانوں کے دل سے عشق رسول اور محبت رسول کو ختم کرنے کی سازشیں رچنے لگے. جب لوگ علماء کرام نے دیکھا کہ کشمیر کی دھرتی پر انگریزوں کی حکومت ہے اور عیسائی پادریوں نے مسلمان کے ایک جماعت کو دین اسلام سے پھیر دیا ہے, ان کے سینے سے عشق رسول کو نکال دیا ہے, 40 افراد پر علماء کرام کی ایک جماعت کشمیر کے سرزمین پر پہنچتی ہے اور کشمیر کی سرزمین پر جا کر اسلام کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں اور ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو جو پہلے مسلمان تھے لیکن عیسائی پادریوں نے اس کے دل سے ایمان کی دولت چھین لی تھی, ان کے سینے سے عشق رسول چھین لیا تھا, پھر سے واپس دلانے کے لیے وہ کوششیں کرنے لگے اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگے, اسلام پھیلانے لگے. جب پادریوں نے دیکھا, عیسائیوں نے دیکھا کہ علماء کرام کی ایک جماعت کشمیر کی سرزمین پر آ گئی ہے, وہ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو ایمان کی اسلام کی طرف بلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے درمیان ایک بے چینی طاری ہو گئی. وہ سوچنے لگے کہ جس محنت و مشقت سے میں نے مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول کو نکال دیا تھا, ایمان کی دولت نکال دی تھی, لیکن یہ علماء آ کر کے پھر سے ان کے سینوں میں عشق رسول کی شمع کو روشن کر رہے ہیں, اسلام کی عظمت کو ان کے دلوں میں ڈال رہے ہیں. سارے عیسائی پادریوں نے بیٹھ کر کے ایک میٹنگ کی اور حکومت وقت کے بارگاہ میں جا کر کے کیس فائل کیا کہ علماء کرام کی ایک جماعت کشمیر کے سرزمین پر آئی ہے اور وہ عیسائی مذہب کے درمیان تفریق ڈالتی ہے اور لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں. حاکم وقت نے کہا کہ کوئی شرعی ثبوت ایسی لائیے اس کے وجہ ان لوگوں پر میں کارروائی کر سکوں. وہ پادری گئے, حاکم وقت سے کہا کہ ایک ثبوت اس طرح ہے ہمارے پاس, اگر اس علماء کے درمیان پیش کیا جائے, اگر وہ جواب دے دے تو ٹھیک ہے, اگر جواب نہ دے تو انہیں پھانسی کے پھندے سے لٹکا دیا جائے. حاکم وقت کے پاس کیس ہو جاتا ہے, FIR درج ہو جاتی ہے. جب یہ گئے علماء کرام اور جب حکومت وقت نے جج نے عیسائیوں سے کہا کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت لاؤ, تو عیسائی پادری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو ثبوت کے طور پر پیش اور کہا ان علماء سے پوچھئے کہ ان کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, کہ میری امت کے علماء یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں, نبی نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر ایسی صفت ہوں گی جو بنی اسرائیل کے نبیوں کے درمیان وہ صفت موجود ہے. اے حاکم وقت, آپ ان سے پوچھئے کہ یہ اس کے نبی کی حدیث ہے. حاکم وقت نے علماء سے سوال کیا یہ تمہارے نبی کی حدیث ہے؟ علماء برجستہ اعتراف کرتے ہاں یہ میرے نبی پاک کی حدیث ہے. تو حضرت نبی پاک کی حدیث ہے. تو عیسائی پادری نے کہا کہ جب ان کے نبی نے یہ فرمایا کہ میرے امت کے علماء یہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں, نبی کی طرح ہیں, تو ان سے پوچھئے آپ, ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, وہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, کیا یہ مردوں کو زندہ کر پائیں گے؟ اگر یہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں تب تو میں ان کے نبی کی حدیث کی تسلیم کرتا ہوں, اگر یہ مردے زندہ نہیں کر پائیں گے تو آپ ان سے کہیے کہ اس بات کا اعتراف کرے کہ معاذ اللہ اسلام جھوٹا ہے, رسول اللہ کی حدیث جھوٹی ہے, اور جس دین کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں یہ دین جھوٹا ہے. اب علماء کرام کے سامنے ایک چیلنج تھا. حاکم وقت نے کہا کہ کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ جب یہ حدیث تمہارے نبی کی ہے, تمہارے رسول کی ہے, تو میرے جو نبی حضرت عیسیٰ تھے وہ ٹھوکروں سے مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے, کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ علماء کرام اپنے سر کو جھکائے لو لگاتے ہیں مدینے والے آقا کی طرف. اور جب بار بار حاکم وقت اور جج کا مطالبہ ہونے لگا, علماء کرام میں کوئی ایسے اللہ کے ولی نہیں تھے جو اپنی کرامت کو وہاں پر دکھاتے. ان علماء کرام نے 40 دن کی مہلت لی اور 40 دن کی مہلت لے کے حاکم وقت جج سے کہا کہ ہمیں 40 دن کی مہلت دی جائے, 40 دن میں ہم آپ کے مطالبے کو پوری کر دیں گے.
جج نے حکم دیا ان 40 علماء کرام کو قید و بند کی زندگی جیل کے اندر قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جائے۔ ان 40 علماء کرام کی جماعت کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ 39 دن گزر گئے، یہ علماء دن رات سجدے میں اپنے سر کو رکھ کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے انور کی طرف لو لگا کر کے حضور کو پکارتے، یا رسول اللہ یہاں پر ہماری جان کی بات نہیں ہے، ہم تیرے ناموس کے خاطر، تیرے دین کے خاطر، تیری شریعت کے خاطر، اس اسلام کے خاطر پھانسی کے پھندے کو چومنے کے لیے خوشی خوشی تیار ہے، لیکن یہاں سوال تیرے عظمت کا ہے، تیرے دین کا ہے، تیری شریعت کا ہے۔ اگر ہم حاکم وقت کے مطالبے کو پورا نہیں کریں گے تو وہ مسلمان جس کے دلوں سے عشق رسول نکال دیا گیا تھا، اسلام کی روشنی نکال دی گئی تھی، پھر سے یہ مرتد ہو جائیں گے، پھر سے عیسائی مذہب کو قبول کر لیں گے۔ آخرکار 40 دن ہو گئے اور جب ان علماء کرام کو نکال کر کے پھر کچھڑی میں کھڑا کیا جاتا ہے، جس کے سامنے جس کا مطالبہ ہوتا ہے، ادھر علماء سر جھکا کر روزے رسول کی طرف لو لگاتے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک چہیتے بیٹے حضرت سید علی حمدانی جو اس وقت حمدان کی سرزمین پر تھے، انہیں حکم دیتے ہیں، اے میرے بیٹے سید علی حمدانی، تم حمد کے حمدان کے سرزمین پر ہو، وہاں کشمیر میں ہمارے 40 علماء مشکل اور پریشانی کے عالم میں ہے، بلکہ تم وہاں جاؤ اور حاکم وقت اور جس کا جو مطالبہ ہے اسے مکمل کرو۔ آپ ولی کا تصرف دیکھیے، ولی کی طاقت دیکھیے، کہاں کشمیر کی دھرتی اور کہاں حمدان، گویا کہ ایک پیر حضرت سید علی حمدانی حمدان کی سرزمین پر رکھتے ہیں تو دوسرا پیر سیدھے کشمیر میں اس عدالت میں رکھتے ہیں، اور ادھر حاکم وقت وہ جز گرج ہی رہا تھا کہ تم اعتراف کرو کہ تمہارا دین جھوٹا ہے، تمہارے نبی کی حدیث جھوٹی ہے، تمہاری شریعت جھوٹی ہے، اور تم جس دین کا اعلان کر رہے ہو، تبلیغ کر رہے ہو، وہ دین جھوٹا ہے۔ اتنے میں حضرت سید علی حمدانی پہنچتے ہیں اور پہنچ کر گرج کر کے کہتے ہیں، اے حاکم وقت ہے، سن لے، میرے نبی کی حدیث بھی سچی ہے، میرے نبی بھی سچے ہیں، میرا دین بھی سچا ہے، یہ مطالبے جو تم کر رہے ہو یہ علماء ہے، ان کا کام ہے دین پھیلانا، دین کی تبلیغ کرنا۔ اللہ نے اس جماعت میں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نبیوں کے بعد علماء اور اولیاء کو پیدا کیا ہے، ان کا جو کام تھا یہ وہ کام کر رہے ہیں، میرا جو کام ہے وہ اب میں کروں۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پرچم اسلام، واہ واہ واہ، بہت عمدہ۔ کہا کیا مطالبہ ہے؟ حدیث پاک پڑھ کے سنا دی گئی کہ تمہارے رسول نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء یا بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں، تو میرے نبی حضرت عیسیٰ یا مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرو؟ حضرت سید علی حمدانی فرماتے ہیں، ایک نہیں بلکہ جتنے مردوں کو کہو گے میں زندہ کر کے دکھاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب میں مردے کو زندہ کر دوں تو تمہیں بھی کلمہ پڑھنا ہوگا، یا جتنے لوگ دعوے میں شریک ہیں انہیں بھی کلمہ پڑھنا ہوگا۔ لے چلو، کس قبرستان میں لے کر کے چلتے ہو، اور سب سے جو پرانی قبر ہو وہ قبر دکھاؤ، میں مردے کو زندہ کر کے دکھلاؤں گا۔ وہ حاکم وقت کے ہوش اڑ جاتے ہیں، سب لوگ ایک قبرستان میں پہنچتے ہیں، ایک قبر کی تشخیص کی جاتی ہے کہ اس قبر میں جو مردہ لیٹا ہے اسے زندہ کر کے دکھائیے۔ حضرت سید علی حمدانی کہتے ہیں کہ تمہارے پیغمبر حضرت عیسیٰ کیا کہہ کر کے مردہ زندہ کرتے تھے؟ پادریوں نے کہا کہ قم باذن اللہ فرماتے مردہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا۔ حضرت سید علی حمدانی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ نہیں، میں نبی نہیں ہوں، لیکن نبی کا ایک غلام ہوں، اپنے نبی کا ایک بیٹا ہوں، سید زادہ ہوں، نبی کا غلام ہوں، ذرا بتاؤ۔ اور ایسے ہی حضرت سید علی حمدانی اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اس قبر میں مارتے ہیں اور قم باذن اللہ فرماتے ہیں۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ مردہ اٹھ کر کے قبرستان سے کھڑا ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت اس امت میں علماء کو پیدا فرمایا اور اولیاء کو پیدا فرمایا کہ اولیاء کرام کا کام ہے اس دین کو بچانا،
اس دین کی حفاظت کرنا اور علماء کرام کا کام ہے اس دین کی تبلیغ کرنا، اس دین کو پھیلانا۔ انہیں چند باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واقع علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔